بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹیکل 5 آف دی قانون شہادت وچ از ریلیٹڈ ٹو کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج۔ اس پہ اہم مقدمات کی روشنی میں بات کریں گے۔ لیکچر آپ کو پسند آئے، فائدہ مند معلوم ہو تو آپ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے۔ فرسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ آؤٹ دی as the article is contained in QSO. No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. یعنی کوئی شخص جو شادی شدہ ہے یا شادی شدہ تھا، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا، he cannot be compelled کہ وہ ظاہر کرے کوئی کمیونیکیشن آپ جانتے ہیں، کوئی ایسی اطلاع یا خبر جو ایک شخص دوسرے شخص کو دیتا ہے۔ اب اگر خامند بیوی کو یا بیوی خامند کو شادی کے دوران کوئی اطلاع دیتا ہے، کوئی خبر دیتا ہے، یعنی کوئی کمیونیکیشن کرتا ہے، تو خامند یا بیوی کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسکلوز کرے جو اسے دوران شادی ایسے شخص نے دی تھی جس سے وہ شادی شدہ تھا، نہ ہی اسے اجازت دی جائے گی۔ یہ آرٹیکل کو اگر آپ دیکھیں تو دو بنیادی باتیں۔ پہلی بات یہ کر رہا ہے کہ اس کو کمپیل نہیں کیا جائے گا، مجبور نہیں کیا جائے گا زوجون اسپاؤسز میں سے کسی ایک اسپاؤس کو کہ دوسرے کے وہ کمیونیکیشن کو ظاہر کرے جو اس کے اسپاؤس نے اسے بتائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ ڈسکلوز کرے جب تک کہ دوسرا اسپاؤس جس نے کمیونیکیشن کی تھی وہ اس کی کنسنٹ نہ دے، نہ ہی اسے اجازت دی جائے گی ظاہر کرنے کی کوئی ایسی خبر یا اطلاع یعنی کمیونیکیشن جب تک کہ جس شخص نے یہ خبر دی تھی یا اس کا ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ رضامندی نہ دے دے۔ سوائے یہ پریولیج دو چیزوں پہ حاصل نہیں ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ایکسیپٹ ازدواج کے دوران سوٹس، اگر میاں یا بیوی کے بیچ میں لٹیگیشن ہے، ان کے آپس میں کوئی سوٹ چل رہا ہے، وہاں پہ یہ پریولیج حاصل نہیں ہوگی۔ اور دوسری کون سی صورتحال ہے؟ یا کاروائی جس میں ایک شادی شدہ شخص پر مقدمہ چل رہا ہو کہ کسی ایسے جرم کا کہ اس نے دوسرے کے خلاف کیا ہو، یعنی زوجین میں سے ایک اگر اسپاؤس میاں یا بیوی دوسرے اسپاؤس کے خلاف کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کی کرائم کی بابت اگر کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے تو وہاں پہ یہ پریولیج حاصل نہیں ہوگی۔ اب چند اہم مقدمات جو اس آرٹیکل کو فردر کلیئر کریں گے۔ آرٹیکل 5 زوجین میں سے کسی ایک کا دی گئی کمیونیکیشن کو عدالت میں بطور گواہ ظاہر کرنے، ڈسکلوز کرنے کو روکتا ہے، پریونٹ کرتا ہے۔ اگر بیوی خامند کی دی گئی کمیونیکیشن عدالت میں ظاہر کرنا چاہتی ہے تو جب تک کہ خامند خود کنسنٹ نہ دے، عدالت اسے وہ کمیونیکیشن ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دیگر شہادت جو آرٹیکل 5 کے زمرے میں نہیں آتی وہ بھی نہیں دی جا سکتی، وہ بارڈ نہیں ہوگی۔ صرف جو آرٹیکل 5 وہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج، تو وہ اس پہ یہ اپلائی ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سپاؤسز میں سے کوئی دیگر کوئی نوعیت کی اگر ایویڈنس ہے
جو بارڈ نہیں ہے انڈر آرٹیکل یا پروٹیکٹڈ نہیں ہے انڈر آرٹیکل 5 وہ بھی نہیں دے سکتی، وہ دے سکتے ہیں۔ اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے، AIR 1970 سپریم کورٹ 1876۔ آرٹیکل 5 دراصل ایک پریونٹیو پروویژن ہے، فیملی لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پریزرو کرنے کے لیے، ڈومیسٹک پیس اور میاں بیوی کا جو میوچل ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے اس کا بنیادی آبجیکٹ ہے آرٹیکل کا۔ دس از رپورٹڈ ایز AIR 1951 کیلکٹا پیج 140۔ آرٹیکل 5 کے تحت آرٹیکل 5 کو اگر آپ بغور جائزہ لیں تو 5 بنیادی انگریڈینٹس آپ کے سامنے سرفیس ہوں گے۔ نمبر 1، کسی میرڈ شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کمیونیکیشن کو ظاہر کرے جو اسے کسی ایسے شخص نے دی جس سے وہ شادی شدہ تھا، میرڈ تھا یا تھی۔ نمبر 2، اور نہ ہی زوجین میں سے کسی ایک زوج کو وہ کمیونیکیشن ڈسکلوز کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ پہلی ہے کہ مجبور نہیں کیا جائے گا، دوسری ہے اس کو پرمٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہے۔ سوری۔ نمبر 3، تیسری اہم بات اس میں کیا ہے کہ جس شخص نے یہ کمیونیکیشن کی تھی اس کی کنسنٹ کے بغیر یا اس کے ریپریزنٹیٹیو انٹرسٹ کی کنسنٹ کے بغیر، ہاں اگر وہ کنسنٹ دے دے تو پھر وہ کمیونیکیشن ڈسکلوز کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، آرٹیکل 5 اب چوتھی اہم بات کیا ہے کہ اگر سوٹ چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، کوئی لٹیگیشن ہے بٹوین میاں بیوی، تو پھر یہ آرٹیکل اپلائی نہیں ہوگا، پھر وہ کمیونیکیشن ڈسکلوز کی جا سکتی ہے۔ اور 5ویں اہم بات جو یہ آرٹیکل ہمیں نظر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے سپاؤسز اگر انٹرسی، کسی ایک سپاؤس نے دوسرے سپاؤس کے خلاف، میاں نے بیوی کے خلاف یا بیوی نے خامد، اگر کوئی کرائم کمٹ کیا اور اس کی کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے تو اس میں یہ پریویلیج حاصل نہیں ہوگی، یعنی آرٹیکل 5 اپلائی نہیں ہوگا، وہاں پہ 2 چیزوں پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 5 زوجین کے درمیان کی گئی ہر طرح کی کمیونیکیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی کانفیڈینشیل، اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل نوعیت کی کمیونیکیشن ہے تو اس کو پریونٹ کرتا ہے، نو۔ آرٹیکل 5 میاں بیوی کے دوران ڈیورنگ میرج کی گئی ہر طرح کی کمیونیکیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے، AIR 1933 بمبے پیج 153۔ اب ایک مقدمہ جس کے فیکٹس کہ وڈو نے کمیونیکیشن، ایک بیوہ خاتون تھی، اس نے وہ کمیونیکیشن جو اس کے خامد نے لائف ٹائم میں اس کو دی تھی، خامد مرڈر ہو گیا، مرڈر ہونے سے تھوڑا پہلے اس نے اپنی بیوی کو ایک کمیونیکیشن کی تھی مرڈر کے بارے میں، تو اسے ڈسکلوز کیا گیا، وہ خاتون نے بتائی اپنے شہادت میں، تو ہائی کورٹ نے اس کمیونیکیشن کو ایکسکلوڈ کر دیا فرام کنسیڈریشن۔ ہائی کورٹ نے کہا ہم اس پہ نہ ریلائی کریں گے نہ اس کو کنسیڈر کریں گے۔ کیوں؟ کہ آرٹیکل 5 کا بار ہے، وہ کمیونیکیشن جو اس بیوی کو جو وڈو ہے مرڈر کے بارے میں اس کے خامد نے دی تھی، وہ پریویلیج کمیونیکیشن تھی، وہ یہ ڈسکلوز نہیں کر سکتی۔ دس از رپورٹڈ ایز 1913 بریکٹ 40 کیلکٹا پیج 891۔ اب ایک وڈو خاتون ہے، اس کا خامد ثالث تھا، آربیٹریٹر تھا، تو اس نے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے شارٹلی بیفور مرڈر اس نے اپنی بیوی کو کمیونیکیٹ کیا کہ میں جو ثالث تھا تو مجھ پہ ایک پارٹی کا بہت زیادہ دباؤ تھا،
تو میں نے اس پریشر میں اس پارٹی سے رشوت لے کر ایوارڈ تیار کیا. یہ بات اس نے اب وڈو کہہ رہی ہے کہ یہ بات میرے خامد نے مرنے سے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی. تو عدالت نے وڈو کو یہ کمیونیکیشن کون سی جو اس کے خامد نے اس کو بتائی تھی, کمیونیکیٹ کی تھی, اس کو عدالت نے ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں دی. دس از رپورٹڈ ایز AIR 1930 لاہور پیج 280. آرٹیکل 5 کا بار ایسا نہیں کہ سپاؤس جس نے بطور گواہ بیان دینا ہے اسے ویو کر دے. جس سپاؤس نے, چاہے وہ خامد ہے چاہے وہ بیوی ہے, اس نے بیان دینا ہے, یہ صرف اپلائی ہوگا بطور وٹنس عدالت میں پیش ہونے کی حد تک. آرٹیکل 5 تو وہ از خود نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو ویو کرتا ہوں, جب تک کہ وہ شخص جس سے وہ شادی شدہ تھا, جس نے وہ کمیونیکیشن کی, وہ اس کو کنسنٹ نہ دے ڈسکلوز کرنے کی. سپاؤس جس کو ایگزامن کرنا ہے اسے نہ تو کمپیل کیا جا سکتا بلکہ اسے ڈسکلوز کرنے کے لیے پرمٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس پوائنٹ پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیں. 1913 بریکٹ 40 کیلکٹا پیج 891. آرٹیکل 5 پروٹیکٹ کرتا ہے, پروٹیکشن دیتا ہے, ڈیل کرتا ہے وٹنس باکس میں بطور گواہ آ کر بیان دینے کو. آرٹیکل 5 میاں بیوی کے اس سٹیٹمنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا جو عدالت میں وٹنس باکس میں آ کر بطور گواہ نہیں ہوتی. بھلے اس بیان سے خامند امپلیکیٹ ہوتا ہو, ملوث ہوتا ہو, لیکن شہادت میں وہ سٹیٹمنٹ انیڈمیسیبل ہوگا. دس از رپورٹڈ ایز AIR 1945 PC پیج 140. مسٹریس یا گھریلو ملازمہ وغیرہ کی شہادت ریکارڈ کی جا سکتی ہے, اس پہ آرٹیکل 5 کا بار نہیں ہے, اس پر ریلائے کیا جا سکتا ہے, وہ ایڈمیسیبل تصور ہوگی. اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیں. 1994 AIR SCW 2083. کنسنٹ سے مراد ایکسپریس کنسنٹ ہے. یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے کہ اس کی کنسنٹ لے کر, تو امپلائڈ کنسنٹ نہیں چاہیے. امپلائڈ کنسنٹ پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. امپلائڈ کنسنٹ کو نہیں مانا جائے گا. امپلائڈ کنسنٹ کی انفر کی گئی, امپلائی کی گئی, وہ نہیں. کنسنٹ مینس ایکسپریس کنسنٹ, اور عدالت ایکسپریس کنسنٹ ان ایڈوانس لے گی, پھر وہ پروسیڈ کرے گی اور وہ اس کو اجازت دے گی بیان کرنے. دس از رپورٹڈ ایز 1913 بریکٹ 14 کرمنل لا جرنل پیج 316. ایک اور آخری اہم بات, ایک مقدمہ ہے جس میں عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ وائڈ میرج پہ اپلائی نہیں ہوگا. یہ صرف اس میرج کی بات کر رہا ہے which is lawful, which is valid, یعنی یہ lawfully wedded spouses کو پروٹیکٹ کرے گا. جو lawful marriage نہیں ہے, the persons who are not lawfully married spouses, تو ان کو یہ پروٹیکٹ نہیں کرے گا. ان پوائنٹس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ ججمنٹ نہیں, یہ اس کا ریفرنس ہے ووڈ رافی EV 9th edition page 930. Thank you very much. Please keep watching and guiding me by your valuable comments. Allah Negman.